الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ سی کے تحت آج ہم قرآن کا حصہ لیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کورس 2 میں ہم سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ پہ مشتمل 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، اور ان 5 صفحات میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہدایت ہے، جو متقین کے لیے ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ اور قرآن کی دعوت کا یہاں پہ ذکر ہے، اور سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر احوال یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہم پچھلے 4 صفحات کا اعادہ کرتے ہیں۔ پچھلے 4 صفحات میں جو جو اشارات آئے ان کو ہم دہرائیں گے، تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ پہلے صفحے کے اشارات آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر، تو کون کون سے اشارات ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارات، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارات آپ کے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی کے اوپر، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو اپنے ہاتھ کو دوبارہ وہیں پہ پلیس کیجئے، اور اختصار کے ساتھ ہم دہراتے ہیں ان اشاروں کو۔ پہلے صفحے کے اشارات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ اور تیسرے صفحے کے آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم 5واں صفحہ لیتے ہیں۔ 5ویں صفحے کے اوپر بھی 4 اشارات ہیں۔ کون کون سے 4 اشارات ہیں؟ تو دائیں ہاتھ کو وہیں پہ دوبارہ پلیس کریں، اور 5ویں صفحے کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی یعنی اس انگلی کے اوپر میپ کیجئے۔ تو کون کون سے اشارات ہیں؟ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اختصار کے ساتھ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تعارف لیتے ہیں، تیسرے اشارے کا ہم تعارف لیں گے۔ تیسرا اشارہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ پچھلی آیتوں میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم نوازنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے، وہ سارے کے سارے انعامات یہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ تو مختصراً ہم اسباق لیتے ہیں کہ ان آیات میں کون کون سے اسباق ہیں۔ ویسے تو اسباق اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم کچھ اسباق کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکرام کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ آدم کے سامنے آپ سجدہ کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے اکرام میں فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں۔ دوسرا، تکبر اور حسد جو ہے وہ شیطانی صفات ہیں۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں۔ اور تیسرا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور چوتھا سبق ہے کہ گناہ کی جگہیں جو ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے آس پاس بھی مت جاؤ۔ تو یہ اسباق ہیں۔ قرآن کتنا آسان ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ دی گئی ہے، دائیں سائیڈ پہ نئے آنے والے الفاظ کی تعداد درج ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ نئے آنے والے الفاظ کی تعداد کتنی ہے ہر لائن میں؟ 2 2 4 2، یعنی اوسطاً 3 سے ابھی بھی کم ہے۔ قرآن سیکھنے میں ہمیں 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے قرآن فہمی کے دوران۔ کون کون سے چیلنجز؟ الفاظ کے معنی۔ تو الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے لیے ہم فقروں اور اشاروں کی مدد لیتے ہیں، اور دوسرا بڑا چیلنج ہوتا ہے گرامر کا۔ تو گرامر سیکھنے کے لیے ہم TPI اور عربی بول چال سے مدد لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم آیات کی تلاوت، اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت کی جائے گی، پھر محاورہ ترجمہ ہوگا، پھر لفظی اور فکروں کا ترجمہ ہوگا، اور پھر مختصر تشریح کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔
لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور جب اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، نا کا اشارہ کیا ہے؟ نا، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جمع ہے ملائکہ، فرشتوں سے کہا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَہ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، اسجدو سجدہ کرو، اسجدو کا اشارہ ہوگا، اسجدو سجدہ کرو، امر کا صیغہ ہے، لِآدَمَ آدم کو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، فا پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، اِلَّا مگر یا سوائے، اِلَّا سوائے ابلیس ابلیس، تو فَسَجَدُوا اِلَّا ابلیس پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، یہ نیا ہے اس کو دہراتے ہیں، ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، دونوں کو جوڑتے ہیں، پوری فریز کا ترجمہ ایک مرتبہ دہراتے ہیں، ابا وَاسْتَكْبَرَ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا وَاسْتَكْبَرَ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، من سے الکافرین کافر کی جمع ہے کافرین، کافروں میں سے، وَكَانَ من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں جس سجدے کا ذکر ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ ان کی عبادت کے طور پر کہا گیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم علیہ السلام کی عبادت کی، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، سجدہ بھلے انہوں نے آدم علیہ السلام کو کیا لیکن تعظیمی سجدہ کیا، تو وہ اللہ کی عبادت میں سجدہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا اکرام ہے، تصور کریں کیا ہی خوبصورت منظر ہوا ہوگا جب سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور کیا ہمیں اس اعزاز و اکرام کے لیے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں ان کو انہوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور پھر جب اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا، مجھے تو دیا ہی نہیں گیا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم تو مٹی سے بنا ہے تو میں آدم سے بہتر ہوں، تو اس نے تکبر کیا، یعنی کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سر بسجود ہونا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گا، چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی بندہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کی ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفل نماز اور سجدے میں دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ سے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سر بسجود ہونا چاہیے، خود کو سرنڈر کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے آگے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ،
اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اے آدم، یا اے آدم، آدم، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، اسکن اشارہ کیا ہوگا، اسکن، اسکن رہو، انتا تم، اسکن انتا رہو تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، زوجکا و اور زوج بیوی کا تمہاری، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، الجنتا جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، وکلا کل ہوتا ہے کھانا، اور کلا دونوں کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، تو اس کا اشارہ کیا ہوگا، 2 انگلیوں کے ساتھ، کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، اس کو دہراتے ہیں، وکلا منہا رغدن اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، شئتم تم سب نے چاہا، شئتم تم سب نے چاہا، اور شئتما تم دونوں چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، شئتم تم سب نے چاہا اور شئتما تم دونوں چاہو۔ اچھا 2 کے لیے آ جائے گا، جیسے آپ نے دیکھا کلا اور یہاں پہ آ رہا ہے شئتما، تو شئتما تم دونوں چاہو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب جاؤ، اچھا یہاں پہ بھی تقربا آ گیا تو 2 انگلیوں کے ساتھ، مت جاؤ قریب، لا تقرب مت جا، لا تقربا مت جاؤ، لا تقربا مت جاؤ، لا تقرب 1 انگلی کے ساتھ، اور ولا تقربا اس ترتیب سے اس کا اشارہ ہوگا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، ہادھی اس الشجرہ درخت، ہادھی شجرتا اس درخت کے، ہادھی شجرتا اس درخت کے، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں، یہاں پہ بھی نہ آ گیا، آ کا اضافہ ہوا ہے یہاں پہ، تو فتکونو تم سب ہو جاؤ گے، اور فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کے لیے ساری سہولیات انہیں عطا کی۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور اس لیے شیطان کی پیروی کر کے آپ اس ٹھکانے کو ضائع مت کرو۔ درخت کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا، یعنی جس کے لیے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن آج ہمیں بھی بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، گو کہ وہ درخت تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی سمبل کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے ہمیں جو منع کیا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، میگزین اور گناہوں کا ماحول ہے، اور ان ساری جگہوں سے ہمیں جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، تو گویا یہ بھی ایک درخت کی طرح ہے، اسی درخت کی طرح جو جنت میں تھا، جن کے قریب جانے سے روکا گیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے دور رہنے کی مدد فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان برائیوں سے محفوظ رہ سکیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مکمل ترجمہ دیا گیا ہے، یہاں پاس کر کے ترجمے کو دیکھیے۔ الحمدللہ، تو ہم اب اسباق، دعا اور پلان کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے ہم اسباق لیتے ہیں، تو اسباق یہاں پہ مختصراً بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اکرام میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکبر اور حسد جو ہے وہ شیطانی صفات ہیں، کیونکہ کس نے تکبر کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا تھا اور اس نے تکبر کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر گناہوں کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ گناہوں جیسے منع کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی گناہوں کے جو جگہیں ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، ان جگہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اب ان آیات کی تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آیات کی روشنی میں ہم نے احتساب کرنا ہے اپنا، مثلاً ہم یہ احتساب کرتے ہیں کہ
ہم گزشتہ دنوں میں کہیں تکبر جیسی بیماری کا شکار تو نہیں ہوئے، کہیں حسد جیسی بیماری کا شکار تو نہیں ہوئے، نافرمانی کی بیماری کا شکار تو نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پلان بنانا ہے مثلاً کہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور ان کی تبلیغ کرنی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو دیکھیں گے۔ تو پہلے اسماء کو لیتے ہیں، یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اسماء کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو کون کون سے اسم یہاں پہ ہیں؟ پہلا ہے زوجکا سے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں اور ازواج اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد جنہ ہے، تو جنہ جنت کو کہتے ہیں اور جنات اس کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے شجرہ درخت اور اشجار اس کی جمع ہے۔ تو اب اس کو دہراتے ہیں، زوج ازواج، جنہ جنات، شجرہ اشجار۔ اب ہم افعال لیں گے 3 حروف والے صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن کے اوپر آتے ہیں۔ تو پہلا ہے للملائکۃ اسجدوا، تو اسجدوا کا اشارہ کیا ہوگا؟ سجدہ کرو، اسجدوا سجدہ کرو، اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سجدہ۔ تو 6 چابیاں دہراتے ہیں، کون کون سی 6 چابیاں؟ ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، فعل۔ تو سجدہ، یسجد، اسجد، ساجد، مسجود، سجود، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے اسکن، تو اسکن کا اسکن، اور اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سکنہ، سکنہ، یسکن، اسکن، ساکن، ڈیش، سکن۔ اس کے بعد آتا ہے تقربہ، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ قریبہ، قریبہ، یقرب، اقرب، قریب، مقروب، قرب۔ اس کے بعد آتا ہے من الظالمین میں سے، ظالمین جمع ہے ظلم کرنے والے، ظلم اس نے ظلم کیا، ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں افعال، کمزور افعال۔ کون سے کمزور افعال؟ جو وہبہ، وعدہ، قالا اور کانا کے ڈیزائن کے اوپر آتے ہیں۔ تو آپ کو جیسے پہلے بھی ہم اس سے پہلے سبق میں بتا چکے ہیں کہ قالا اور کانا یہ دونوں میں سے ایک آپ کو ہر 3 لائن میں ایک بار ضرور ملے گا، اوسطاً ہر 3 لائن میں یہ آتا ہے، یہ موسٹ فریکوینٹ ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے والا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا کمزور فعل کون سا ہے۔ تو پہلا ہے ابا، تو اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ ابا، یأبا، ایبا، ابا، یأبا، ایبا، آبن، مأبج، ابا، آبن، مأبج، ابا۔ یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، بہرحال ہم آگے والا لیتے ہیں، وکلا، وکلا سے، اکلا، یأکل، کل، آکل، مأکول، اکل۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں شئتما سے، شئتما سے، شاء، یشاء، شاء، شائن، مشیج، مشیہ۔ الحمدللہ۔ آج ہم صفحہ 5 اشارہ سی کے تحت رضیہ اور نسیہ سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم 4 افعال سیکھیں گے جو سمع یسمع کے سٹائل کے اوپر آتے ہیں۔ تو ہم صحیح افعال پڑھ چکے ہیں، یعنی صحت مند افعال اس سے پہلے ہم نے پڑھے۔ کون سے صحت مند افعال ہم نے پڑھے تھے؟ فتح، نصر، ضرب اور سمع۔ اس کے بعد ہم نے کمزور افعال کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور سب سے پہلے ہم نے وہ والے کمزور افعال سیکھے جن کے آغاز میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے وہبہ اور وعدہ۔ اس کے بعد ہم نے وہ کمزور افعال سیکھے جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے قالا اور زادہ۔ اور پھر ہم نے وہ کمزور افعال سیکھے جن کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے دعا اور ہدا۔ اور یہ سیکھنے کے بعد ہم نے یکساں حروف والے افعال بھی سیکھے، جیسے ظنّ اور ظلّ۔ تو ہر ایک ٹیبل کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، کیونکہ فتح، نصر، ضرب، سمع یہ قرآن میں تقریباً اسی پیٹرن کے اوپر 9000 افعال آئے ہیں، اور کمزور افعال وہبہ، وعدہ، قالا، زادہ وغیرہ اس پیٹرن کے اوپر بھی 9000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور ظنّ اور ظلّ بھی قرآن حکیم میں اوسطاً 1300 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مدنی مصحف ہیں اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں، اور ہر صفحے کے اوپر 15 لائنز ہوتی ہیں، اور اگر ایک صفحے کی لائنز کو آپ 600 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، یعنی 15 کو 600 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، تو ٹوٹل لائن کی تعداد نکل آتی ہے، یعنی 9000۔ تو جو صحت مند افعال ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر لائن میں ایک استعمال ہوا ہے، اور کمزور افعال بھی ہر لائن میں ایک فعل استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی جو یکساں حروف والے افعال ہیں وہ ہر صفحے کے اوپر 2 استعمال ہوئے ہیں۔ تو صحت مند افعال کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک جملے کی مدد سے صحت مند افعال کو سیکھا تھا، ہم اس جملے کو دہراتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور پختہ ہو جائے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، قرآن کھولو گے فتح،
तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, वरबा इसलिए सुन लो, समिया। कमज़ोर अफ़ाल को सीखने के लिए भी हमने एक जुमला तरतीब दिया था, जुमले की मदद से दोहराते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, कौला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। और फिर हमने यकसा हरूफ वाले अफ़ाल के लिए इस जुमले में इजाफ़ा किया था, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना वल्ला, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना वल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ़ाल के कोड्स जो हमारे मुसफ़ के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और ये मुसफ़ इंशाअल्लाह जल्द प्रिंट होके मार्केट में आपके लिए दस्तयाब होगा, तो उसमें हमने सेहतमंद अफ़ाल को ज़ाहिर करने के लिए सेहतमंद अफ़ाल का जो पहला हर्फ है उसको कोड के तौर पे वहाँ पे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं, फ़तह, नसरा, वरबा और समिया में से पहला हर्फ हमने लिया है, और कमज़ोर अफ़ाल के पहले 2 हरूफ लिए हैं, जैसे वहाबा से वाव और हा लिया है, और ऐसे ही कौला से क़ाफ़ और अलिफ़ लिया है, और दीगर भी इसी तरतीब के साथ कमज़ोर अफ़ाल को सीखने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए हमने वहाँ पे दिए। और यकसा हरूफ वाले अफ़ाल को ज़ाहिर करने के लिए हमने जो कोडिंग की तरतीब रखी है वो पहले 2 हरूफ हैं, जैसे वन्ना में हमने वा और नून को लिया है, और वल्ला में वा और लाम को लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लेते हैं रज़िया। रज़िया यानी वो राज़ी हुआ, इसके आखिर में कमज़ोर हर्फ आता है, और इसको याद करने के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसको आप याद रखें, रज़िया वो राज़ी हुआ। तो रज़िया बुनियादी तौर पे ये समिया यस्माउ के स्टाइल के ऊपर आता है, समिया यस्माउ के स्टाइल के ऊपर आता है। जैसे आपने सीखा था शाआ यशाउ, तो ऐसे ही रज़िया आप सीखेंगे आज। तो रज़िया को हम अलग से इसलिए ट्रीट कर रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें, वरना ये समिया यस्माहु ही का स्टाइल है। तो रज़िया वो राज़ी हुआ, तो यहाँ पे समिया हमने सीखा था यस्माउ, यहाँ पे होगा रज़िया रज़ू। ये छोटी सी चीज़ याद रखने वाली है, इसको आप दोहरा के याद कर लें ताकि ये याद रहे। थोड़ी सी तब्दीली है, छोटी सी तब्दीली है, इस तब्दीली को याद रखें। तो हम पहले तर्जुमे के साथ 1 मरतबा दोहराएंगे और 2 मरतबा तर्जुमे के बगैर। फ़ेल माज़ी की चाबी लेते हैं। रज़िया वो राज़ी हुआ, रज़ू वो सब राज़ी हुए, रज़ीता आप राज़ी हुए, रज़ीतु मैं राज़ी हुआ, रज़ीतुम आप सब राज़ी हुए, रज़ीना हम सब राज़ी हुए। अब तर्जुमे के बगैर, रज़िया रज़ू, रज़ीता रज़ीतु, रज़ीतुम रज़ीना, रज़िया रज़ू, रज़ीता रज़ीतु, रज़ीतुम रज़ीना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं। तो मैं आपसे सवाल करूँगा हल रज़िया, तो आपने नाम में जवाब देना है। तो हल रज़िया नाम रज़िया, हल रज़ू नाम रज़ू, हल रज़ीता नाम रज़ीतु, हल रज़ीतुम नाम रज़ीना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मुज़ारे बनाते हैं। तो मुज़ारे बनाने के लिए आपको ये पता है कि ये 4 में से किसी एक स्टाइल के ऊपर आएगा। कौन से 4 स्टाइल हैं? फ़तह यफ़्तहु, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्माउ। तो रज़िया जो है ये फ़तह के स्टाइल के ऊपर भी नहीं आएगा, नसरा और ज़रबा के स्टाइल के ऊपर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये है रज़िया। तो ये आएगा समिया यस्माउ के स्टाइल के ऊपर है, समिया यस्माउ के स्टाइल के ऊपर रज़िया यरज़ा। ये याद रखिएगा कि आपने सीखा था समिया यस्माउ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा रज़िया यरज़ा, और यरज़ा को फिर आसानी के लिए अरबों ने या क्या किया कि या को अलिफ़ के साथ तब्दील कर दिया, वरना ये होता यरज़ा, मुश्किल हो जाता काफ़ी। तो अरबों ने यह कर लिया कि आसानी के लिए या को अलिफ़ के साथ तब्दील कर दिया और रज़िया यरज़ा को लिया। तो अब हमारे पास फ़ेल मुज़ारे की चाबी आ गई है। तो फ़ेल मुज़ारे की हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल उसी तरतीब से। तो यरज़ा के बाद ये होगा यरज़ौना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यरज़ा यरज़ौना इस तरतीब के साथ होगा। तो हम पहले तर्जुमे के साथ लेते हैं और फिर तर्जुमे के बगैर, जैसे यरज़ा यरज़ौना, जैसे यस्माउ यस्माउना, ऐसे यरज़ा यरज़ौना। तो पहले तर्जुमे के साथ, फिर 2 मरतबा तर्जुमे के बगैर। यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ौना वो सब राज़ी होते हैं, यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ौना वो सब राज़ी होते हैं, तरज़ा आप राज़ी होते हैं, अर्ज़ा मैं राज़ी होता हूँ, तरज़ौना आप सब राज़ी होते हैं, नरज़ा हम सब राज़ी होते हैं। बगैर तर्जुमे के यरज़ा यरज़ौना, तरज़ा अर्ज़ा, तरज़ौना नरज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अरबी बोलचाल लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा हल यरज़ा, तो आपने क्या जवाब देना है? नाम यरज़ा। हल यरज़ा नाम यरज़ा, हल यरज़ौना नाम यरज़ौना, हल तरज़ा नाम अर्ज़ा,
हल तरज़ौना नाम नरज़ा, हल तरज़ौना नाम नरज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमने अमर बनाना हो तो क्या करना है, आपने माजी नहीं बल्कि मुज़ारे लेना है। तो रज़िया के बजाय आप लेंगे यरज़ा, और फिर आपने क्या करना है, पहला हर्फ गिरा देना है तो या गिर जाएगी, और आखिरी कमज़ोर फ़ेल है तो वो हुक्म मिलते ही गायब हो जाता है, वो कमज़ोर है इसलिए वो हुक्म नहीं सुन सकता, तो गायब हो जाता है। तो अब क्या बच गया, रुज़ा। तो ये साइलेंट से कभी भी अरबी में स्टार्ट नहीं होता, तो हम हमज़ा का इजाफा करेंगे, शुरू में हमज़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा इरज़ा। क्या हो जाएगा, इरज़ा, इरज़ा। तो अब हमारे पास फ़ेल अमर की चाबी आ गई है, तो फ़ेल अमर के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले तर्जुमे के साथ और फिर तर्जुमे के बगैर 2 मरतबा। इरज़ा राज़ी हो जा, इरज़ाऊ राज़ी हो जाओ, ला तरज़ा मत राज़ी हो, ला तरज़ाऊ मत राज़ी हो जाओ, इरज़ा इरज़ाऊ, ला तरज़ा ला तरज़ाऊ, इरज़ा इरज़ाऊ, ला तरज़ा ला तरज़ाऊ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसका फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल बनाना है, तो आसान है, बहुत ही आसान है। राज़िन राज़ी होने वाला, मर्ज़िश जिससे राज़ी हुआ जाए, और रिज़ा राज़ी होना। राज़िन मर्ज़िश रिज़ा, राज़िन मर्ज़िश रिज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम पूरा टेबल लेते हैं, लेकिन पूरा टेबल लेने से पहले हमने क्या करना है, मुअन्नस के सिगे भी बनाने हैं। जैसे था हुआ समिया, तो यहाँ पे क्या था, हिया समियात, तो हुआ रज़िया हिया रज़ियत, और हुआ यरज़ा हिया तरज़ा। आपने सीखा रज़ियत तरज़ा, रज़ियत तरज़ा। अब हम लेते हैं तर्जुमे के साथ 1 मरतबा और 2 मरतबा तर्जुमे के बगैर। रज़िया वो राज़ी हुआ, रज़ू वो सब राज़ी हुए, रज़ीता आप राज़ी हुए, रज़ीतु मैं राज़ी हुआ, रज़ीतुम आप सब राज़ी हुए, रज़ीना हम सब राज़ी हुए, यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ौना वो सब राज़ी होते हैं, तरज़ा आप राज़ी होते हैं, अर्ज़ा मैं राज़ी होता हूँ, तरज़ौना आप सब राज़ी होते हैं, नरज़ा हम सब राज़ी होते हैं, इरज़ा राज़ी हो जा, इरज़ाऊ राज़ी हो जाओ, ला तरज़ा मत राज़ी हो, ला तरज़ाऊ मत राज़ी हो जाओ, राज़िन राज़ी होने वाला, मर्ज़िश जिससे राज़ी हुआ जाए, और रिज़ा राज़ी होना, और हुआ समिया हिया समिया, तो ये क्या होगा, हुआ रज़िया हिया रज़ियत, हिया रज़ियत, और हुआ यरज़ा हिया तरज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बग़ैर तर्जुमे के दोहराएंगे 2 मरतबा, मेरे साथ रहिएगा। रज़िया रज़ू, रज़ीता रज़ीतु, रज़ीतुम रज़ीना, यरज़ा यरज़ौना, तरज़ा अर्ज़ा तरज़ौना, नरज़ा, इरज़ा इरज़ाऊ, ला तरज़ा ला तरज़ाऊ, राज़िन मर्ज़िश रिज़ा, रज़ियत तरज़ा। 1 मरतबा फिर, रज़िया रज़ू, रज़ीता रज़ीतु, रज़ीतुम रज़ीना, यरज़ा यरज़ौना, तरज़ा अर्ज़ा तरज़ौना, नरज़ा, इरज़ा इरज़ाऊ, ला तरज़ा ला तरज़ाऊ, राज़िन मर्ज़िश रिज़ा, रज़ीत रज़ियत तरज़ा रज़ियत तरज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने यही याद रखना है कि ये रज़िया से रज़ू हो जाएगा, और फिर समिया से, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था हिया समियात, तो यहाँ पे होगा हिया रज़ियत, और फिर राज़िन, इसकी चाबी को आपने याद रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टेबल को आप दोहराइए यहाँ पे, और हमारे पास अब 6 चाबियाँ आ गई हैं, यानी 3 फ़ेल की और 3 इसम की चाबियाँ हमारे पास आ गई हैं। तो इनको दोहराइएगा। तो कौन सी चाबियाँ हैं, रज़िया यरज़ा इरज़ा, रज़िया यरज़ा इरज़ा, राज़िन मर्ज़िश रिज़ा, राज़िन मर्ज़िश रिज़ा। इसका आप जमा भी इसी से याद रख सकते हैं। तो रज़िया की जमा है रज़ू, यरज़ा की जमा है यरज़ौना, और इरज़ा की जमा है इरज़ाऊ, और राज़िन की जमा है राज़ूना। अल्हम्दुलिल्लाह। रज़िया स्टाइल पर आने वाले मज़ीद अफ़ाल को हम लेते हैं। तो मज़ीद कौन से अफ़ाल हैं हमारे पास, नसिया भी इसी पैटर्न के ऊपर है, तो इसकी भी 6 चाबियाँ हम करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। नसिया यंसा इंसा, नसिया यंसा इंसा, नासिन मनसिज निस्यान, नासिन मनसिज निस्यान,
اس کے بعد ہے خشیہ، خشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشش، خشیہ۔ اس کے بعد آتا ہے لقی، تو لقی، یلقا، القا، لاقن، ملقش، لقا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے ایک ہی وزن کے اوپر ہیں۔ ایک ہی وزن سے مراد یہ ہے کہ جیسے رضیہ، نسیہ، خشیہ، لقیہ، پھر یرضا، ینسا، یخشا، یلقا، ارضا، انسا، اخشا، القا۔ تو یہ ایک ہی پیٹرن ہے ان کا، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو آج ہم نے رضیہ کے پیٹرن کے اوپر نسیہ، خشیہ اور لقیہ سیکھا۔ تو ورک بک کرنا مت بھولیے، یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ جو ٹیبل ہے اس کو آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر یہاں سے تحریر کیجئے، اپنے ہاتھ سے لکھیے، تاکہ آپ کو اس کی 6 کی 6 چابیاں یاد ہو جائیں الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔